السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قضا نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا، اور اس ویڈیو میں اس بات کی تفصیل کروں گا کہ اگر کسی کی بہت ساری نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو وہ قضا نماز پڑھتے وقت کس طریقے سے نیت کرے گا۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی نمازیں، چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، جو نمازیں ان کی چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ اس کی نیت کس طریقے سے کریں گے۔ طریقہ یاد رکھ لیجئے، قضا نماز پڑھنے کا طریقہ کوئی الگ نہیں ہے، کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے ادا نمازیں پڑھی جاتی ہیں بالکل اسی طریقے سے قضا نمازیں بھی پڑھی جائیں گی۔ یعنی جس طریقے سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نمازیں پڑھتے ہیں آپ روزانہ، اسی طریقے سے بالکل ویسے ہی جب آپ اپنی نمازیں جو چھوٹی ہوئی ہیں ان کی قضا کریں گے تو ویسے ہی پڑھیں گے۔ ادا کی جن نمازوں میں آپ سورت ملاتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھتے ہیں، قضا میں بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد ان رکعتوں میں سورت پڑھیں گے۔ ادا کی جن رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھتے ہیں، قضا کی ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھیں گے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قضا نماز کوئی الگ نماز نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ روزانہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں ایسے ہی قضا نمازیں بھی پڑھی جائیں گی۔ ہاں، یہ مسئلہ ضرور ہے کہ نیت میں فرق ہے، ادا نمازوں کی نیت الگ ہے اور قضا نمازوں کی نیت الگ ہے۔ اور اکثر لوگوں کو شبہ جو ہوتا ہے، اکثر لوگ جو پریشان ہوتے ہیں وہ قضا نمازوں کی نیت کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم قضا نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور ہماری بہت ساری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، تو ہم ان نمازوں کی نیت کس طریقے سے کریں اور اپنی قضا نمازیں کس طریقے سے ادا کریں۔ تو میں انشاءاللہ اسی چیز کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ قضا نماز کی نیت کس طریقے سے کی جائے گی۔ آپ مکمل طریقے سے غور سے باتوں کو سنیں اور پوری ویڈیو اخیر تک سنیں، دیکھیں، تاکہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یاد رکھیں، قضا نماز کی نیت اور نمازوں کی طرح ہی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں قضا کی نیت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی آپ نیت جب کریں گے تو آپ اس طریقے سے کہیں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز قضا جو میرے ذمے باقی ہیں ان میں سے پہلے ظہر فرض کی۔ اس طریقے سے قضا نمازوں کی نیت کی جائے گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یاد رکھیں، جو ظاہر سی بات ہے بہت ساری نمازیں ہماری چھوٹی ہوئی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے، کسی کی 1000، کسی کی 500، کسی کو 100، کسی کی 200، کسی کی 300، بہت ساری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اور اس کا شمار ہم نہیں کر سکتے، ہمیں یاد بھی نہیں کہ ہماری کتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں۔ تو اب ہمیں جب نمازوں کی قضا کرنی ہے تو کس طریقے سے اس کی نیت کریں گے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم فلاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، مثال کے طور پر کسی کی 100، 200، 300 ظہر کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اور اس کو معلوم نہیں ہے اور وہ ظہر کی قضا کرنا چاہتا ہے، تو وہ ظہر کی جب قضا کرے گا، نیت کرے گا، تو اس نیت میں جو سب سے پہلے اس کی نماز چھوٹی ہے، یعنی ظہر کی جو سب سے پہلے نماز چھوٹی ہے، اس سب سے پہلے چھوٹی ہوئی نماز کی نیت کرے گا۔ 200، 300 نمازیں چھوٹی ہیں، 100، 50 نہیں معلوم ہیں، تو جو سب سے پہلے چھوٹی ہوئی ہے اس کی نیت کی جائے گی اور اس کی نیت کریں گے۔ پھر جب آپ دوبارہ ظہر کی قضا پڑھنے چاہیں گے تو پھر سب سے پہلے کی نیت کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سب سے پہلے نمبر پہ ہے، جب اس کو آپ پڑھ لیں گے تو دوسرے نمبر پر نماز تھی وہ نماز پھر پہلے نمبر پر چلی جائے گی۔ تو اب آپ اس کو پڑھنا چاہیں گے تو اس وقت بھی آپ کو پہلے نمبر کی نیت کرنی ہے۔ پھر جب آپ اس کو بھی پڑھ لیں گے تو تیسرے نمبر والی پہلے نمبر پہ چلی جائے گی۔ اس طریقے سے آپ اپنی قضا نمازیں پڑھتے جائیں گے اور ہمیشہ
پہلے نمبر کی نیت کریں گے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کی کتنی نمازیں ظہر کی چھوٹی ہیں، تو آپ نیت اس طریقے سے کریں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز قضا جو میرے ذمے باقی ہے ان میں سے پہلے ظہر فرض کی۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز قضا جو میرے ذمے باقی ہے ان میں سے پہلے ظہر فرض کی۔ اس طریقے سے آپ نیت کریں گے تو جو آپ کے ذمے میں باقی ہے، ہمارے ذمے میں باقی ہے، ان میں سے پہلے ظہر فرض کی۔ 100 200 50 نمازیں تھی تو پہلے ظہر فرض کی ہم نے نیت کر لی، ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد میں ہم دوبارہ جب ظہر کی قضا پڑھنا چاہیں گے تو پھر ہم وہی پہلے ظہر فرض کی نیت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بعد والی پہلے نمبر پہ آتی جائے گی، بعد والی پہلے نمبر پہ آتی جائے گی۔ تو ہمیشہ جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ ہماری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، جب تک ہمیں پہلے نمبر کی نیت کرنی ہے اور پڑھتا رہنا ہے۔ اسی طریقے سے نمازیں گھٹتی جائیں گی اور بعد والی پہلے نمبر پہ آتی چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے اور نمازوں کی نیت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مغرب کی نماز پڑھنا چاہتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کی کتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، تو وہ اس طریقے سے نیت کریں، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز قضا جو میرے ذمے باقی ہے ان میں سے پہلے مغرب فرض کی۔ اس طریقے سے نیت کریں گے۔ میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ اس کو غور سے سن لیں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے۔ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز قضا جو میرے ذمے باقی ہیں ان میں سے پہلے مغرب فرض کی۔ عشاء کی آپ کو نیت کرنی ہے تو نیت اس طریقے سے کریں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز قضا جو میرے ذمے میں باقی ہیں ان میں سے پہلے عشاء فرض کی۔ فجر کی آپ کو نیت کرنی ہے تو آپ اس طریقے سے نیت کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز قضا جو میرے ذمے میں باقی ہیں ان میں سے پہلے فجر فرض کی، آپ کو وتر کی نیت کرنی ہے، وتر نماز کی، وہ چونکہ وتر نماز واجب ہے تو اس کی قضا بھی کرنا واجب ہے، تو اس کی نیت کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے نیت کریں گے، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز واجب قضا کی جو میرے ذمے میں باقی ہے ان میں سے پہلے واجب وتر کی۔ یہاں واجب وتر کی بولیں گے کیونکہ واجب نماز جو ہے وہ فرض سے ہٹ کر ہے تو اس کی واجب کی ہی نیت کرنی پڑے گی اور وتر کی نیت کرنی پڑے گی، تو اسی کی نیت اس طریقے سے کریں گے، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز قضا جو میرے ذمے میں باقی ہیں ان میں سے پہلے واجب وتر کی۔ تو اس طریقے سے آپ ہر نماز کی نیت کر کے اپنی نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو یاد کر لیں کہ کس طریقے سے نیت کی جائے گی، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر بنے رہیں اور مزید معلومات کے لیے ہمیں کمنٹ کر کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں یا ہمارے نمبر پہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، یا آپ جس طریقے سے رابطہ کرنا چاہیں کر کے ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔